والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کے اس مہینے کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ ان مہینوں میں دو بڑی عبادات مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہوتی ہے۔ ایک عبادت کا نام ہے حج اور دوسری کا نام ہے قربانی، اور یہ دونوں عبادات سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی تھی۔ سب سے پہلے حج بھی ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمایا،
اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ قربانی مطلب اپنے بیٹے کو قربان بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو اس نسبت سے ان کی سیرت کا تذکرہ کرنا لازم ہے کہ جب یہ دونوں کام ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو رہے ہیں تو اب ان دونوں کاموں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت تب ہی ہوگی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ سکھلایا اور جو بتایا اس کے مطابق ان دونوں اعمال کو نہ کیا جائے گا. سب سے سمپل اور سادہ سی جو بات ہے وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج کی قبولیت کے لیے بھی اور قربانی کی قبولیت کے لیے بھی لازم ہے کہ عقیدہ وہی بنایا جائے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا. جب تک وہ نظریات اور وہ عقائد جو خلیل اللہ پیغمبر کے تھے اگر وہ عقائد اور نظریات نہیں ہے تو حج بھی بیکار ہے اور قربانی بھی فضول ہے. تو دونوں عبادات انہی سے شروع ہوئی اور انہی کا طریقہ انہی کا عقیدہ ہے تو عبادت قبول ہے, اگر نہیں تو پھر پیسے ضائع کرنے والی بات ہے, حاصل کچھ ہی نہیں ہوگا. تو عقائد کے باب میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں پچھلے جمعے پہ بہت ساری باتیں عرض کر چکا ہوں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری امتحانات سے بھری ہوئی تھی. پہلا امتحان کہ والد کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنا اور اسے سمجھانا کہ ابا جی جو کام آپ کر رہے ہیں سو وہ غلط ہے, جو پیغام میں لے کے آیا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے. انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. وہ اللہ نے مجھے عطا کیا, آپ کو نہیں دیا, لہذا فاتبعنی آپ میری اتباع کے اندر آئیے گا. اہدک صراطا سویا, میرا وعدہ رہ گیا تجھے سیدھا راستہ دکھا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ جب اللہ کی توحید کا پرچار کیا تو والد نے کیا کیا, بجائے ماننے کے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. خیال کرنا آئندہ یہ الفاظ میں خداؤں کے بارے میں نہیں کہنا. اگر کہو گے تو لَأَرْجُمَنَّكَ میں نے تمہیں قتل کر دینا ہے پتھر مار کے. اور جو اب کہے ہیں نا آپ نے ان کی سزا یہ ہے کہ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, میرے گھر سے نکل جا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جی سلام علیکہ. اس کی تفصیل میں پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں. یہ سنبھال اپنا گھر ابراہیم یہ جا رہا ہے. جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام نے ابا جی سے ایک وعدہ کیا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا یہ اپنا گھر سنبھال, ابراہیم یہ جا رہا ہے. اب وعدہ کیا کیا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ یہ کیا ابا جی گھر سے تو نکال دیا, میرا بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے ضرور استغفار کروں گا, ضرور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا. امید ہے اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا. اب ابراہیم علیہ السلام والد سے یہ وعدہ کر رہے ہیں اور والد کون ہے؟ مشرک ہے.
شرک کرنے والا ہے، وہ تراش بھی ہے، خود اپنے ہاتھوں سے خدا بناتا ہے اور پھر وہی کاروبار ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کو بیچتا ہے اور اسی کو گزر بسر ہوتا ہے آگے کا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ابا جی تمہارے لیے میں ضرور معافی مانگوں گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بنایا ہے، یہ میرے سامنے 11واں پارہ ہے اور سورہ یونس ہے، یہاں بھی دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کہ سورۃ توبہ ہے۔ فرمایا کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 111 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کو بھی اور اہل ایمان کو بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرک کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ ان یستغفروا للمشرکین ہے شرک کرنے والا انسان اور اس کی موت بھی اسی پہ آ گئی۔ فرمایا اب مومنین کے لیے یہ جائز نہیں، میرے پیغمبر کے لیے بھی یہ بات روا نہیں کہ وہ شرک کرنے والے انسان کے لیے میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرے، اس کا جنازہ پڑھے۔ سراکی میں مانا کیا جاتا ہے کان للنبی والذین آمنوا، میرے پیغمبر ہوئے گالو بھوکتی نہیں ہے، اور میرا پیغمبر اور میرے دشمنوں کے لیے استغفار کرے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، مگر اگرچہ میرے پیغمبر کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، قریبی کیوں نہیں، خون کا رشتہ ہی کیوں نہیں ہے مشرک، مگر میرے پیغمبر آپ نے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی۔ اب اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ابراہیم علیہ السلام سأستغفر لک ربی، اپنے والد سے وعدہ کر رہے ابا جی ضرور معافی مانگوں گا۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فرمایا میرا ابراہیم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے دشمنوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا کرے۔ فرمایا نانا، جواب ارشاد فرمایا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 114 سے، فرمایا کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا ان موعدۃ وعدہا ایاہ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے معافی مانگنا یہ کب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت روکا نہیں تھا، اس سے پہلے معافی مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن جب اللہ نے روک دیا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا میرے پیارے خلیل اب آپ نے دعا نہیں کرنی، یہ اللہ کا دشمن ہے، تو فرمایا تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ دعا نہیں فرمائی۔ جو قرآن مجید میں واضح طور پر یہ جواب، دوسرا جواب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے تھے، اور ہدایت کی دعا کرنا تو جائز ہے۔ یا اللہ زندگی میں ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما، شرک والی بیماری سے ہر ایک کو نجات عطا فرما، ہر ایک کو توحید والی نعمت کی سمجھ عطا فرما۔ یہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور اس کے اوپر پھر ساری زندگی استقامت ہے، فرمایا یہ اللہ سے دعا مانگنا ہر ایک کے لیے جائز ہے، کافر کے لیے بھی مانگے، مسلمان کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، سب کے لیے دعا مانگے، مگر زندگی میں دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے۔
ابراہیم علیہ السلام جب والد نے کہا بیٹا اگر تمہیں یہ بات کرنی ہے کہ ہر وقت اس بات کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں پھر نکل جا میرے گھر سے. ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے. اب دوسرا بڑا امتحان آیا. گھر سے نکلے قوم کا سامنا کرنا پڑ گیا اور قوم بھی وہ ہے جو خود بتوں کی عبادت کرتی ہے. وقت کا بادشاہ نمرود ہے, اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے. ہمیں قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان. اب یہ دوسرا امتحان شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جیسے والد کے سامنے توحید کے اعلان میں ذرہ برابر بھی نرمی نہیں کی. تو میں یہاں اکیلا والد تھا, لیکن جب باہر قوم کے سامنے آیا تو یہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں استقامت کے اندر ذرہ برابر بھی نرمی نہیں آئی. وہی الفاظ, وہی لہجہ اور وہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان سنیے گا الفاظ. ہمیں قوم والوں سے کہتے ہیں ماں هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. سورۃ الانبیاء 17 آیت نمبر 52. ابراہیم علیہ السلام وہی انداز اختیار فرمایا. یہ نہیں کہا قوم والوں آؤ میں تمہیں رب کی پہچان کراؤں کہ میرا رب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے, ساری کائنات کی زندگی اور موت کا مالک ہے. یہ تعارف نہیں کروایا اور میں یہ بعد میں باتیں ہوگی. پہلے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے بتائیں ماں هذه التماثيل, اور میں یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو, اور میں یہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں آپ نے, یہ بڑے بڑے مجسمے بنائے ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے, ان کی حقیقت مجھے بتاؤ. انتم لہا عاکفون, اور میں جن کے آس پاس تم جگہ کے تکات میں بیٹھتے ہو, جن کی تم عبادت کر رہے ہو, اور انتم لہا عاکفون کا معنی شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علامہ محمود الحسن انہوں نے معنی فرمایا انتم لہا عاکفون, اور ان کی حقیقت بتاؤ جن کے اوپر تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو. انتم لہا عاکفون, جن کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہو, جن کے نام کی نظروں میں آج تم کھا رہے ہو, خود بھی دیتے ہو, اوروں سے بھی بٹورتے ہو. بتاؤ کی حقیقت کیا ہے. ماں هذه التماثيل, ہمیں کیا حقیقت ہے ذرا میں ابراہیم کو بتاؤ, کیوں تم ان کی عبادت کر رہے ہو. قوموں نے کیا جواب دیا, کہتے وجدنا آبانا لہا عابدین. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 53. فرمایا ابراہیم ان کی حقیقت کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, بس اتنی بات ضرور ہے ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کام پہ پایا ہے. ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا, وہ بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں, ہم بھی انہی کے پیچھے چلتے ہوئے اسی طرح ان کی عبادت شروع کر دی. اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے بھی مشرکین مکہ سے سوال کیا پر میں بتاؤں نہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, کوئی دلیل تو میں پیغمبر کو بھی دو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کس کتاب کے اندر اپنی عبادت کو چھوڑ کے ان کی عبادت کا حکم دیا ہے. تو مشرکین مکہ نے بھی یہی جواب دیا, کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے, بس ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ما الفینا علیہ آباءنا, انہی کی عبادت ہمارے ابا و اجداد کیا کرتے تھے.
کہ سب پیڑا لے آنا دین چاہیے ہوتے ہیں جی آپ نئی بات لے کے آ گئے آپ کہتے ہیں یہ سارے غلط ہے ایک کے سامنے جھک جاؤ یہ نئی بات لے کے آئے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے اور آج ہمارے دوست بھی سمجھائے نا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں غلط ہے کبھی کسی قبر پہ کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی کیوں اپنے ماتھے کو اتنا حقیر بنایا آپ نے کیوں اپنے سجدے کو حقیر بنایا آپ نے جب رب نے ماتھا ایک بنایا دیکھیے گا آنکھیں دو ہیں ہاتھ دو ہیں قرآن مجید کا انداز بھی سنیے گا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فرمایا انسان کیا نہیں دیکھا آپ نے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دو آنکھیں بنائی ہیں ایک زبان بنائی اور دو ہونٹ بنائے میں اللہ تعالیٰ نے ماتھا ایک بنایا فرمایا زبان اور ماتھا ایک بنایا زبان ایک ہے ایک زبان سے شکر بھی ایک رب کا ادا کیا جائے ماتھا ایک ہے تو فرمایا ایک ماتھے کو جھکایا بھی ایک رب کے سامنے جائے در در پہ نہ جھکایا جائے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جواب قوم والوں نے یہی دیا میرے پیارے پیغمبر کو بھی یہی جواب ملا آج ہمیں بھی دوست یہی کہتے ہیں استاد جی کیا کرتے ہو پیوٹا دے یا کام کرے دے رہے گئے وہ سارے غلطن وہ سارے جہنم میں گئے تا اصل ہی لگے بھی سا اگر وہ گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جو بات ہے نا یہ کس کی بات ہے یہ کہتے ہیں نا پیو ڈالے تک ہے جہنم میں اصل ہی انہوں نے پیچھے لگا منگنے یہ بات میرے دوست ابو جہل کی ہے یہ بات ابو جہل کی ہے یہ بات ابو طالب کی ہے جب مرتے وقت اس نے یہ کہا تھا ابو جہل اے مرنے کے وقت اس نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے قد کے صحابی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ بیٹھ کے جس وقت گردن قلم کرنے لگے تو ابو جہل کہتے ہیں یار میری گردن کو نیچے سے کر کے کاٹنا بالکل نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے یہ کسی بڑے سردار کی گردن ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑی گردن اور سر ہے دوسری بات اپنے پیغمبر کو میرا پیغام دینا اور بتانا کہ متا تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ ابو جہل مرنے کے وقت تو دین اسلام کی محبت لے کے جا رہا ہوگا فرمایا نانا کہنا اپنے پیغمبر کو جا کے کہ زندگی میں جتنی میرے دل میں نفرت تھی آپ سے اب مرتے وقت اس سے 100 گنا زیادہ نفرت لے کے جا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے میں نے جہنم میں جانا ہے لیکن میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو سینے سے لگا کے جہنم کو قبول کر کے جا رہا ہوں جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس لیے تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک فرعون موسیٰ کی دور کا تھا اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے اور میں بڑا تکبر تھا ابو طالب میرے پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں منت کر رہے ہیں چاچا جی صرف میرے کان میں کلمہ پڑھ دے انا احاج لک عند اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں ضرور جھگڑا کروں گا اور حاج لک لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور جھگڑا کروں گا میرے اللہ میرے چچا نے میرے کان میں تو کلمہ پڑھا تھا ساتھ میں یہ ابو جہل بیٹھا ہے کہتے ابو طالب خیال کرنا جاتے جاتے قوم کا ناک کٹوا کے نہیں جانا اگر تو کلمہ پڑھ کے گیا پیچھے لوگ ہمیں یہ تانا دیں گے ابو طالب جہنم سے ڈر گیا جہنم کے عذاب سے ڈر گیا اور اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا خیال کرنا ابو طالب بھی یہی کہتا ہے بھتیجا مجھے پتہ ہے تو سچا بھی ہے تیرا دین بھی سچا ہے تو پیغمبر بھی سچا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ میں اسی کفر پہ جا رہا ہوں میرے لیے جہنم
جہنم تیار ہے، لیکن میں باپ دادا کے مذہب کو سینے سے لگا کے جہنم قبول کرتا ہوں۔ فرمایا ما وجدنا آبانا لہا عابدین۔ قوم والے بھی کہنے لگے اے ابراہیم ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ تمہیں ہم اس بات پر جناب اپنے ساتھ متفق کر سکیں، لیکن کیا کریں باپ دادا کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا اسی کام پر۔ اب سنیے گا ابراہیم خلیل کی آواز اور اس کے الفاظ سنیے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ اگلے الفاظ کہنا جرأت اور طاقت ہی میرے ابراہیم کی تھی جنہوں نے کہے، مگر نہ اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ سنیے گا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور قوم والوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو کام تم کر رہے ہو تمہارے باپ دادا بھی یہی کام کیا کرتے تھے، تو پھر سنو میں ابراہیم بھی فتویٰ لگا رہا ہوں۔ فرمایا انتم و آباؤکم، تم بھی تمہارے باپ دادا بھی جو یہ کام کرتے تھے، فی ضلال مبین، سارے کے سارے پرلے درجے کے گمراہ تھے۔ یہ ہمت یہ جرأت ابراہیم خلیل کی تھی جنہوں نے فوراً سے یہ قوم کو جواب دیا۔ فرمایا قوم والے کہتے ہیں اے ابراہیم آپ نے بات تو بڑی کہہ دی کہ یہ کام کرنے والے باپ دادا بھی سارے گمراہ، تم بھی گمراہ۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین؟ یہ جو تو باتیں کر رہا ہے آج سے پہلے تو آپ نے کبھی یہ باتیں نہیں کی، دیکھتا تو ضرور تھا ہمارے کارنامے، ہمارے ساتھ تو مل کے کرتا بھی نہیں تھا لیکن خاموش تھا۔ بتائیے گا اب یہ ساری باتیں کہاں سے آ گئی؟ تو ان کا انکار کرتا ہے، پھر تو اپنے رب کا تعارف تو کروا، پھر تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اگر مذاق نہیں کر رہا تو پھر اپنے رب کا تعارف کروا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کروا رہے، سنیے گا کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ فرمایا میں اپنے رب کا تعارف کروا رہا ہوں، میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کا نظام بھی پیدا کیا ہے، اس طرح پیدا فرمایا، ان کا کوئی ماڈل اور نمونہ نہیں تھا، میرے رب نے زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا فرما دیا۔ یہ میرے رب کا تعارف ہے، اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو بتاؤ تو بھلا انہوں نے دنیا میں کیا پیدا کیا ہے؟ دنیا میں انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ بنانا تو دور کی بات ہے، یہ تو اپنے وجود کے بنانے میں آپ کے ہاتھوں کے محتاج ہے۔ جو خود محتاج ہو، جو اپنا وجود بنانے میں دوسرے کا محتاج ہے، بھلا وہ کسی کا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود پیدا ہونے میں دوسرے کا محتاج ہے، وہ دوسروں کے بیٹوں کی پیدائش کا کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو رب کا تعارف کروایا وہ یہ کہ میرا رب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور پیدائش بھی ایسے کی اس نے کہ اس کی پیدائش میں کوئی نقص بھی نہیں نکال سکتا۔ فرمایا آسمان کو بنایا، زمین کو بچھایا، دنیا کائنات کو چیلنج دیا، فرمایا آؤ ذرا دیکھو میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کارخانہ قدرت بنایا ہے، سبحان اللہ الذی
اتقن کل شیء، فرمایا آؤ نا ذرا دیکھو تو صحیح، میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کارخانہ قدرت بنایا ہے، یہ زمین بنائی، زمین کے نیچے پانی بنایا، پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرایا، پھر اس کے بعد فضا بنائی، فضا کے بعد پھر ساتوں آسمان بنائے، تہبت ہے اوپر نیچے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ، اے انسان دیکھا نہیں ہے میں اللہ نے کیسے پیدا کیا، آسمان تہبت ہے اوپر نیچے بنائے، فرمایا اتنا بڑا نظام بنا دیا، پھر آسمانوں کے اندر میں نے سورج بھی بنایا، آسمانوں کے اندر ستارے بھی بنائے، آسمانوں میں چاند بھی بنایا، فرمایا چاند کی میٹھی میٹھی روشنی بنائی میں اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کبھی غور نہیں کیا سورج کو میں اللہ تعالیٰ نے چمکنے والا گرمی دینے والا بنایا سراجا، فرمایا سورج کے فائدے بھی بے شمار جو تیری عقل میں بھی نہیں آ سکتے، میں نے وہ فوائد ان میں رکھے ہیں، فرمایا سورج کی گرمی سے میں اللہ تعالیٰ فصلوں کو پکا دیتا ہوں، اور چاند کی میٹھی روشنی سے میں اللہ تعالیٰ پھلوں کے اندر ذائقے پیدا فرما دیتا ہوں۔ چاند کی روشنی ایک ہے، نیچے زمین بھی ایک ہے، زمین میں اگنے والے پودے مختلف ہیں، ان کو ملنے والا پانی بھی ایک ہے، فرمایا پانی بھی ایک لگ رہا ہے، ایک ہی مل رہا ہے، ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے، زمین بھی ایک ہے، ایک جگہ پہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آم کا درخت ہے، ساتھ میں انگور کی بیل ہے، ساتھ میں آڑو کا درخت ہے، ساتھ میں سیب کا درخت ہے، ساتھ میں انار کا درخت ہے، ساتھ میں مالٹے کا درخت ہے، ساتھ میں کھٹی کا درخت ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہی زمین میں، ایک ہی پانی کے سیرابی، چاند کی روشنی بھی ایک ہے، لیکن پھلوں میں مختلف ذائقے یہ کس نے بنا دیے؟ یہ میرے رب نے بنا دیے۔ یہ فرمایا ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ساری کارخانے قدرت کو تخلیق کیا ہے، اور تخلیق بھی کیسے کیا، فرمایا اگر تو تلاش بھی کرے تو تجھے کوئی نقص تلاش نہ ہو، فرمایا کوئی کمی کمزوری تجھے تلاش نہیں ہوگی، فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت کاملہ ہے، فرمایا جو میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جناب ساری کائنات کو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، فرمایا میرا رب وہ ہے جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور تمہارے معبود انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی، اور معبودہ نے باطلہ کی تردید بھی فرمائی، سنیے گا۔ یہ 17واں پارہ سورہ حج ہے، اور آیت کا نمبر 73 میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے ساری دنیا کائنات کے انسانوں، ضرب مثل، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، فاستمعوا لہ، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے انسانوں سے، اگر اللہ تعالیٰ صرف یہی فرما دیتے یہ مثال ہے آپ کے لیے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ نہیں، ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن محبت کا انداز دیکھیے گا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے انسانوں، کوئی بھی بڑا ہے، کوئی بھی چھوٹا ہے، کوئی ولی ہے، کوئی عام آدمی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، سب کو مخاطب کیا۔ فرمایا ضرب مثل، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، فاستمعوا لہ،
توجہ سے سنیے گا، غور و فکر کر کے سنیے گا۔ اب مثال کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی جا کے عبادت کرتے ہیں، الفاظ دیکھیے گا، تدعون من دون اللہ، دعائیں مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے، دعا اللہ سے مانگنی ہے، مشکل میں دعا رب سے مانگنی ہے، اس لیے کہ مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا اکیلا اللہ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والی ذات صرف اکیلے رب کی ہے۔ فرمایا تدعون من دون اللہ، فرمایا اللہ کو چھوڑ کے جن سے تم جا کے مشکلات میں دعائیں کراتے ہو اور کرتے ہو، جن سے جا کے بلاتے ہو اور ان سے مانگتے ہو، آؤ میں اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت تمہیں بتاؤں۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، فرمایا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کا وزن کتنا ہوگا؟ کلو تو ہوگا، جی مکھی کا وزن کلو تو ہوگا نہیں۔ مکھی ایک ایسی چیز شاید کہ کسی ترازو میں تولی نہ جا سکے، فرمایا ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، تینوں 5 کلو دا پتر کنجے دے سکتے ہیں؟ لن یخلقوا ذبابا، کاش کے قرآن سمجھتے، لن یخلقوا ذبابا۔ اچھا مکھی کا ذکر کیوں کیا؟ مکھی کبھی بیٹھی ہو تو اس پہ تھوڑا غور کریں، اس کی آنکھ کے اوپر یہ جو پپلی ہے یہ پردہ اللہ نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، یہ آنکھ پہ پردہ نہیں بنایا۔ فرمایا ایسے سمجھے اللہ نے جان بوجھ کے اس کی تخلیق میں نقص رکھا ہے، اپنی حکمت کا رکھا ہے، اس میں حکمت کیا رکھی ہے؟ حکمت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کرنی تھی ہمارے سمجھانے کے لیے۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، فرمایا جن کی عبادت تم کر رہے ہو وہ تو میری حقیر مخلوق مکھی ہے، اس کو جو میں اللہ نے خود ناقص بنایا ہے وہ میری تخلیق کو بھی مکمل نہیں کر سکتے، وہ اس کی آنکھ پہ پردہ بھی نہیں بنا سکتے، بھلا تمہارے نفع نقصان کے مالک کہاں ہو گئے ہیں؟ والا وجتمعوا، فرمایا ہو سکتا ہے ایک تو نفع نقصان کا مالک نہ ہو، ایک تو بیٹا نہ دے سکتا ہو، ایک تو جناب نہ اپنے مقدمے میں رہائی نہ دلا سکتا ہو، اگر سارے خدا مل جائیں تو سب تو مل کے کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا وجتمعوا، میں اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ سارے بھی مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب نہیں بنا سکتے کچھ بھی تو آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، بنانا تو دور کی بات ہے نا، آگے وضاحت فرمائی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، فرمایا اگر مکھی، یہ سارے معبودان باطلہ بیٹھے ہیں جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، جن کو اپنا خدا سمجھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کوئی جناب پاؤں میں جا کے گرا ہے، کوئی گھٹنوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی حضرت صاحب کے جناب پاؤں دھو دھو کے پی رہا ہے، کوئی کسی قبر کا طواف کر رہا ہے، کوئی جناب جا کے منتیں مانگ رہا ہے، کیا سے کیا کر رہا ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے بیٹھ جائیں ایک جگہ پہ ان کے سامنے کھانے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی مثال دی ہے، رب کو پتہ ہے کہ مولیہ میں ڈھیر کا مرنا بڑا ہونا ہے، جی اسی پیٹ کی وجہ سے مسئلہ چھپا جانا ہے، تو اللہ نے کھانے کی مثال دیتی ہے۔ اچھا دوسری بات بھی سمجھ لیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان آیات میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی عبادت کرتے ہو، تو یہ جو کہا نا ان سے مراد بت ہے، کہ یہ جی مشرکین مکہ وہ سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے انہیں بتوں کی مثال دی، بت کچھ نہیں کر سکتے، جی یہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، بزرگ کو یہ نہیں کہا اللہ نے ان کے سجدے کرو، ان کی عبادت کرو، یہ جائز ہے، بتوں کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بت کھاتے بھی ہیں،
جو پتھر کے جو بنے ہیں بت وہ کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، فرمایا یہ سارے معبودان باطلہ بیٹھے ہیں، آگے جناب بڑے بڑے یارویں دا دودھ آ گیا، اے جی کھیر آ گئی، اے جی حلوہ آ گیا، اے جی فلاں چیز دے فلاں چیز آ گئی، سب کچھ اکٹھا ہو گیا سامنے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میری وہ حقیر سی مخلوق آ گئی مکھی، اس مکھی نے آ کے ان کے کھانے سے 1 کلو کھانا اٹھا لیا، 1 کلو کھانا اٹھا لیا۔ مکھی کے منہ میں 1 کلو کھانا آئے گا؟ نہیں، فرمایا شیئن، 1 ذرہ کھانے کا ان کے کھانے سے اٹھا کے مکھی نے اڑنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنے کمزور ہیں، لا یستنقذوہ منہ، جتنا مرضی یہ زور لگا لے اس مکھی سے اپنا کھانا واپس نہیں لے سکتے۔ جن میں اتنی طاقت نہیں ہے، ایک مکھی ان سے کھانا چھین کے دوڑ گئی ہے، وہ وہاں سے واپس نہیں کروا سکتے۔ تیرے نفع نقصان کے مالک کہاں سے بن گئے؟ آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں، ذوف الطالب والمطلوب، فرمایا جن سے مانگ رہے ہو وہ بھی، جو مانگنے والے ہو تم سارے کے سارے کمزور ہو، میں اللہ تعالیٰ شہزور ہوں، تم سب محتاج ہو، میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اور آگے الفاظ سنیے گا، فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، فرمایا افسوس انسان تیرے اوپر، جیسے اللہ کی قدر کرنی تھی تو نے قدر نہیں کی ہے۔ فرمایا قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا یہی قدر ہے کہ اس رب نے تمہیں سب کچھ عطا کیا جب تو بولنے کے قابل نہیں تھا؟ یہ صرف رب کا تعارف چل رہا ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ تعارف کروایا نا اپنے رب کا، اور اسی کے بل بوتے پہ انہیں پھر آگے کتنا نقصان اٹھانا پڑا، پھر اسی رب نے بچایا کیسے ابراہیم علیہ السلام کو۔ فرمایا میرے دوست بات سمجھنے کی ہے، شروع میں عرض کر چکا ہوں، قربانی بھی قبول ہوگی، حج بھی قبول ہوگا، لیکن عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہونا لازم ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو قربانی بھی ضائع، حج بھی، پیسے ایسے ضائع چلے جائیں گے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا اس رب نے اس وقت عطا کیا ہے جب انسان تو بولنے کے قابل نہیں تھا۔ قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا انسان ذرا سوچ تو صحیح، ما غرک بربک الکریم، یہ جناب یہ سورہ انفطار ہے اور آیت کا نمبر 6 اور 7 میرے سامنے یہ کھلا ہوا ہے رب کا قرآن۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے میرے پیارے انسان ذرا مجھے یہ تو بتا، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے تجھے غلط راستہ لگا دیا کہ وہ رب ہماری سنتا نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، وہ رب گناہ گاروں کی جناب نہیں سنتا، اس لیے ہمیں درمیان میں اور راستے واسطے وسیلے بنانے پڑتے ہیں۔ تجھے کس نے غلط راستہ لگا دیا؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے بہکا دیا ہے؟ اب کریم کسے کہتے ہیں معنی سمجھیے گا۔ کریم کا ایک معنی مفسرین کرام نے کیا، کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرنے والا ہو۔
کیا کرنے والا جی؟ بن مانگے عطا کر. اب اس کی مثال بھی آگے بیان فرمائی. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ماں کے پیٹ میں انسان تو نہ بول سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے وہاں تیرے لیے تیرے رزق کے انتظام کیے، تجھے بن مانگے عطا کیا. فرمایا کہاں ہے انسان مانگنے کے قابل ماں کے پیٹ میں؟ فرمایا انتظام بھی کیسا کیا؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ناف کے ذریعے سے رزق پہنچایا تجھے. گندا خون وہ تیرا رزق بنا، لیکن منہ کے ذریعے نہیں، منہ کے ذریعے نہیں. کس کے ذریعے؟ شاباش، ناف کے ذریعے. فرمایا میں رب کی جس وقت تک مرضی سے تو چلتا رہا، میں نے وہ گندا خون تیرے منہ کے ذریعے سے تیرا رزق نہیں بنایا، ناف کے ذریعے سے تیرے اندر جا رہا ہے. سبق تجھے یہ دیا جیسے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے غلط چیز سے تیرے منہ کو بچا کے رکھا ہے. وہ حرام چیز جو غلط ناپاک خون تھا وہ ناف کے ذریعے سے تیرے جسم کا حصہ بنا ہے. اب جب پیدا ہو گیا صحیح سالم انسان ہے، پر میں اپنی مرضی سے بھی اپنے منہ کو حرام چیزوں سے بچا کے رکھا کر. فرمایا تیرے رزق کا انتظام کیا، تو مانگنے کے قابل نہیں تھا. فرمایا اب پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد بھی مانگنے کے قابل نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی پہ تیرے لیے رزق کا انتظام کر دیا بن مانگے. فرمایا اب تھوڑا وقت اور گزرا ہے، فرمایا ابھی بھی مانگنے کے قابل نہیں ہوا ہے. میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساری حلال چیزیں تیرے رزق کے لیے مہیا کر دی ہیں. فرمایا یہ فروٹ ہے تیرے لیے، فرمایا یہ دودھ ہے تیرے لیے، یہ جانوروں کا گوشت سارے کا سارا حلال یہ تیرے لیے میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. فرمایا جب تک مانگنے کے قابل نہیں تھا میں تجھے عطا کرتا رہا اور بے مثال نعمتیں تجھے عطا کرتا رہا. اب جب مانگنے کے قابل ہوا ہے، سوال کرنے کے قابل ہوا ہے، اے انسان ذرا ہوش کے ناخن لے. جب مانگنے کے قابل ہوا اب تو کہتا ہے وہ اللہ میری سنتا نہیں ہے. جی وہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، وہ جناب ڈائریکٹ کچھ دیتا نہیں ہے. اور میرے بھائی اگر وہ ڈائریکٹ نہ دیتا ہوتا تو ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کون کرتا؟ اس نے پرورش کر کے دکھائی ہے. اب واپس آ جائیے اپنے سبق پہ. ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم والوں کو یہی سبق دے رہے ہیں. فرمایا اے میری قوم میں اس رب کو ماننے والا ہوں جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، بن مانگے عطا کرنے والا ہے اور بن مانگے رزق دینے والا ہے. میں نے اس کو مانا ہے. فرمایا قوم والوں تم بتاؤ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، فرمایا یہ تمہیں کچھ دیتے ہیں، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ حل ينفعونکم او یضرون. فرمایا بتاؤ نا تمہارے نفع نقصان کے یہ مالک ہیں یا نہیں. فرمایا حل یسمعونکم اذ تدعون. جب تم انہیں بلاتے ہو کیا تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ کیا تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں؟ بتاؤ نا. یہ میں ابراہیم تم سے سوال کر رہا ہوں. فرمایا آؤ میں اپنے رب کی تمہیں پہچان کراؤں. والذی خلقنی، میرا رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کی دعاؤں کو سننے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. فرمایا انہ هو السمیع العلیم. میں رب ہوں السمیع. سمیع کسے کہتے ہیں جی؟ سننے والا. یہ معنی اس کا حق ادا نہیں ہوا اس لیے کہ علماء جانتے ہیں سمیع کا لفظ صفت مشبہ ہے، اوپر الف لام معرف بلام ہوا اور معنی پھر اس میں جناب جامعیت کا معنی پایا گیا. کیا معنی ہوگا؟ کروں گا مزہ آئے گا. فرمایا السمیع وہ ذات ہے جو ہر جگہ پہ ہر کسی کی ہر زبان میں ہر وقت دعاؤں کو سننے والا ہے. اور اس کا تجربہ ہوتا ہے جا کے بیت اللہ شریف میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کرائے. اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے.
بیت اللہ شریف جیسے نماز کا سلام ہوتا ہے، ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے جا کے چمٹنا ہے، اپنے رب سے معافیا مانگنی ہے، مولا تیرے گھر کی چوکھٹ کے ساتھ آ کے چمٹ گیا، مولا اب تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا اب تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس وقت جب چوکھٹ سے جا کے چمٹتے ہیں اور کبھی کبھار ہمارا خیال ادھر ادھر ہی چلا جاتا تھا، یقین جانے کیا سنائی دیتا، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی فرانسیسی میں مانگ رہا ہے، کوئی انگریزی میں مانگ رہا ہے، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی فارسی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی ہندی میں، کوئی سنسکرت میں۔ فرمایا میرے رب کی یہ صفت ہے، ایک ہی وقت میں مختلف زبانوں میں مانگنے والوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، فرمایا جانتا بھی ہے، اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور میں آؤ میرے رب جیسی صفات کا کوئی حامل ہے تو میرے سامنے لے آؤ، ہے کسی کی یہ صفات؟ فرمایا جس کی تم عبادت میں اللہ کو چھوڑ کے کرو گے، اگر سندھ کا رہنے والا ہے تو سندھی سمجھے گا، پشتو نہیں سمجھے گا۔ فرمایا اگر پشتونوں کا خدا بنا ہوا ہے، فرمایا سندھی نہ سمجھے گا نہ عربی سمجھے گا۔ جو عرب والوں نے اگر خدا بنائے ہے وہ اردو نہیں سمجھے گا، جو انگریزوں نے خدا بنائے ہے وہ اردو نہیں سمجھیں گے، انگریزی ہی سمجھیں گے، صرف انگریزوں کا خدا ہوا۔ فرمایا آؤ ایک رب کی طرف آ جاؤ جسے کوئی زبانیں سمجھنے میں محتاجی نہیں ہے، تم جس زبان میں مانگو، اور زبان تو دور کی بات ہے، میں اللہ تعالیٰ تو گونگے آدمی کی دل کی سن لیتا ہوں، تم زبانوں کی بات کرتے ہو۔ یہ رب کا تعارف کروایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب میرے بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ جو میں نے عرض کیا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب سنا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب لاجواب ہوئے کہ ہمارے خداؤں نے کچھ پیدا نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے مختلف دلائل سے سمجھایا لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی۔ اب آہستہ سے ایک اور بات کہہ دی، کیا کہا؟ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ یہ آیت نمبر 57 آہستہ سے کہا، تسا سیڑ دیتا تھی وہ دیکھو میں تھوڑے خدا نال کے کرے نا، آہستہ سے کہا ابھی اس خداؤں کے گھر سے نکلو تو صحیح، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قوم والے بڑا میلہ لگائے خداؤں کے نام کا، شہر سے باہر عرس لگاتے ہیں، بڑے میلے سجاتے ہیں، اور اس میلے والے دن میں طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں اپنے خداؤں کے نام کے، اور میں وہاں لا کے خداؤں کے سامنے رکھتے ہیں اور خود میلے میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ناچ گانے ڈھول تماشے ہوئے کر کے اس کے بعد پھر بت خانے میں آتے ہیں کہ بتوں کے سامنے رکھا ہوا کھانا ان میں برکت آ گئی ہے، اب اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے حالات ہیں جی، بیچارہ اللہ کا بزرگ دنیا سے چلا گیا، اس کا معاملہ تو اللہ کے ہاں ہو گیا، اب پیچھے والے موجے کر رہے ہیں کیا جی، ان کی قبروں پہ نظر و نیاز آ کے لوگ رکھتے ہیں جی، یہ نظر و نیاز ان کے نام کی، وہاں برکت پڑ گئی اور برکت والا سارا مال مجاور کھا گئے مجاور، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب ابراہیم علیہ السلام قوم والے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام الاڑا لیا، آ گئے خداؤں کے پاس، اور آ کر پہلا سوال کیا، فرمایا الا تاکلون، اور تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تنظر الا تاکلون، اور کھاؤ نا، تمہارے سامنے طرح طرح کے جناب اتنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد ان کی حجامت شروع کر دی، مرمت شروع کر دی، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا کسی کا گلا کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی بازو کاٹ دی، کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کو لولا تے لنگڑا تے انا تے کانا کر کے ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے خدا کو کچھ بھی نہیں کہا،
اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے خود وہاں سے نکل لیے۔ جیسے ان کے تماشے ختم ہوئے، میلہ، ساری قوم والے سیدھے آئے اپنے خداؤں کے پاس۔ آگے سے دیکھا جناب، کوئی خدا لولائے تے کوئی لگڑائے تے کوئی کاڑائے تے کوئی انا ہو گیا، کسی کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کام کیا۔ اب قوم والے کیا کہتے ہیں، الفاظ سنیے گا، من فعل ھذا بآلہتنا، او یار ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ وہ مولانا محمد امین صاحب تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، میاں والی سے، وہ ایک اکثر جملہ فرمایا کرتے تھے بیانات میں۔ وہ فرماتے تھے، رب رسے تے مت کھسے، رب رسے تے مت کھسے۔ جب رب کی ناراضگی آ جائے انسان کی سمجھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان علوموں کو یہ سمجھ نہیں آئی، کہتے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ خدا ہے، خدا، اور خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہوا ہے کہ جناب کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا جناب سر نہیں ہے، اور کسی کی بازو نہیں ہے۔ جس نے بھی کیا ہے انہو لمن الظالمین، تھا بڑا ظالم انسان، خداوند دا یہ حال کر گئے، کیا خداوند دا یہ حال کر گئے، ہائی بڑا ظالم، نعوذ باللہ۔ حضرت اب آپس میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ سے کہا تھا نا، تیرے خداوند دی مرمت میں کرے سا، وہ جن لوگوں نے سنا تھا نا، وہ کیا کہنے لگے، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، وہ کہنے لگے ہاں ہم نے سنا ہے اس جوان سے جو ہمارے خداؤں کا تذکرہ بڑے غلط الفاظ سے کرتا تھا، اسی نے کہا تھا ان کی مرمت کروں گا، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اب بات مختصر، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، آ کے سوال کیا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا حال تو نے کیا ہے۔ اب اصل بات آ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے یہ کام کیا تھا کہ دلائل سے بات سمجھ نہیں آئی، اب یہ دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہوں، ان کے سامنے ان کی عاجزی اور کمزوری کو ظاہر کرتا ہوں کہ جو اپنی جان کا جناب حفاظت نہیں کر سکتے، بھلا وہ سارے جہان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اتنے کمزور ہیں۔ صرف یہ بات سمجھانا مقصود تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبیرہم ھذا فاسألوہم، یار یہ بڑا جو کھڑا ہے اس سے پوچھ لو کہ یہ سارا معاملہ کس نے کیا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، آگے سے قوم والے کیا جواب دیتے ہیں، ابراہیم لقد علمت، تو جانتا تو ہے اس بات کو، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اب بات آگے سمجھانے والے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں، جب یہ بول نہیں سکتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر اپنے جیتے جاگتے رب کو چھوڑ کے تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، نقصان سے بچا نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب قوم والے آپس میں جناب مشورہ کرنے لگے اور کہتے ہیں وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اصل بات تو تھی کہ سمجھ جاتے اور ہدایت پا جاتے، لیکن آپس میں مشورہ کرتے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہتے یار اگر آج ابراہیم کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہر روز ہمارے خداؤں
का कोई ना कोई ऐसा हाल करने वाला आ जाएगा। इब्राहिम को इबरतनाक सदा देते हैं और अल्फाज कहे वंसुरू आलिहतकुम, अपने खुदाओं की मदद करो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरतनाक सजा दी जाए। अब कौन सी सजा? फरमाया हर्रिकू, इसको जलाया जाए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी जनाब आग तैयार की गई है। कितने दिनों तक आग जलती रही, अपने कहीं वो मुतमईन हो गए कि इस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल के राख हो जाएंगे और हमारी जान छूट जाएगी। अब आग तैयार है, इस सारी कौम वाले इकट्ठे होके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक घोड़ा तैयार किया। उसमें बिठाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेलिबास कर दिया, कपड़े उतार लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद कर ली, आंखें शर्मो हया से आंखें बंद कर ली कि मेरी अपनी शर्म वाली जगह पे मेरी नजर ही ना पड़े। सुभान अल्लाह, शर्मो हया का सबक दिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया अल हया, फरमाया हया उस्मान से मोहब्बत करता है, उस्मान हया से मोहब्बत करता है। और फरमाया मेरा उस्मान वो है, फरमाया जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। फरमाया अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, वो उस्मान उसका हया सुनिएगा। फरमाते या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी का ये उसूल है, मैं कभी भी बेलिबास हो के निहाया नहीं हूँ कि मेरे अपने जिस्म पे मेरी नजर भी ना पड़े। ये हजरत उस्मान का हया था। इसीलिए मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया मेरा उस्मान हया का जनाब अलम बरदार है। आगे जिलहज आ रहा है ना, उसमें हजरत उस्मान की शान चलेगी। और मैं हजरत इब्राहिम ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद की हैं और उन्होंने घोड़े पे बिठा दिया। और हदीस पाक भी सुनिएगा, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले जिस खुश नसीब को जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा वो मेरे बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इसलिए कि अल्लाह ताला के रास्ते में सबसे पहले बेलिबास होने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और मैं घोड़े में बिठाया, अल्लाह ताला ने आसमानों के सारे पर्दे हटा के ये मंजर अपने फरिश्तों को दिखाया और फरमाया देखो इब्राहिम को, जिनके बारे में तुम ये कहते थे अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, उस इंसान को पैदा कर रहा है जो जमीन पे जाके फितना फसाद करेगा। देखो अब उन्हीं इंसानों में से एक है जो अपना सब कुछ में अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के लिए बैठा हुआ है। हजरत जिब्राइल कहते हैं या अल्लाह इजाजत दे, तेरे इब्राहिम की मदद करने के लिए जाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाया जा तू भी तजर्बा कर ले। हजरत जिब्राइल आए, आके घोड़ा हिलाया, आंख नहीं खोली। दूसरी दफा, तीसरी दफा जब हिलाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अंता, कौन है? हजरत जिब्रील कहता है अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूँ। हजरत इब्राहिम कहते हैं जिब्राइल बड़ी गलत जगह पे आ गया है, जो अल्लाह के साथ ताल्लुक का मजा आ रहा था तूने आके पिंगूड़ा हिला के वो खत्म कर दिया। अभी जो ताल्लुक का मजा बन रहा था किस लिए आया है? कहते तुम्हारी मदद के लिए। कहते अल्लाह ने भेजा है या खुद आया है? कहते हैं खुद आया हूँ। कहते इब्राहिम मेरे साथ कोई हाजत है तो बता, मैं तेरी मदद करता हूँ। हजरत जिब्राइल ने फरमाया अमा अलैका फला, जरूरतें तो बड़ी हैं लेकिन तुझसे नहीं है। मजा तो आया ना दोस्ती का। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फरमाया अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। फरमाया ऐसा दोस्त जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। फरमाया जिब्राइल हाजतें तो बड़ी हैं, जरूरतें तो बड़ी हैं लेकिन तुझसे नहीं है। तू जिधर से आया है उधर ही वापस चला जा, तेरे साथ मेरी कोई जरूरत नहीं है। जिब्राइल गए, अल्लाह ताला ने पूछा बता जिब्राइल क्या बना है?
کہتے ہیں یا اللہ جیسے تو نے کہا ہے کہ میرا خلیل ہے، اسی طرح تیرے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل چلے گئے، وہاں دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، الفاظ سنیے گا، فرمایا اللہم انت الواحد فی السماء وانا واحد فی الارض، مولا تو آسمان پہ اکیلا ہے اور تیرا ماننے والا ابراہیم زمین پہ اکیلا ہے، میرے علاوہ تیری کوئی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو نہیں میری مدد کرنی ہے، تیرے علاوہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے گا میرے پیارے، ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جان جا رہی ہے، سامنے آگ نظر آ رہی ہے، لیکن ابراہیم نے عقیدہ کیا سکھایا؟ مشکل میں مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ اللہ کا، ذرا زور سے بولے میرے پیارے، مشکل میں مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ اپنے رب سے۔ یہ عقیدہ سکھایا، پر میں جس کا عقیدہ ہے کہ مشکل میں ہر وقت جس مشکل میں بھی پھنس جاؤں میرا رب میری مدد کرنے والا ہے، مبارک کا مستحق ہے، رب سے مدد مانگتے ہیں مبارک کا مستحق ہے، پر میں اس کا عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام والا، اب عمل بھی قربانی کا کرے گا، رب قبول فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائے مولا تو نے ہی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے مدد ہی کیسے کی ہے؟ ہم نے ابراہیم سے بات نہیں کی، اس چیز سے بات کی ہے جس سے آج تک کوئی بولا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو آواز دے کے کہا یا نار کونی، اے میری پیدا کی ہوئی میری آگ، فرمایا کونی بردن و سلاما، فرمایا میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ خیال کرنا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے بے لباس خلیل کو سردی لگ جائے۔ وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ دوسرا معنی کیا بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلاما علی ابراہیم، اور جب تیرے اندر میرا ابراہیم آئے تو اسے میں اللہ کے سلام بھی دے دینا۔ تو یہ دوسرا بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور ساتھ میں عقیدہ بھی بتایا، فرمایا یہ میں ابراہیم کا عقیدہ، فرمایا اگر یہ عقیدہ ہوگا تو قربانی قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔